اب ریکارڈنگ شروع. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورۃ کہف کی کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور پرائمریلی اس کی پہلی 10 آیات کو لے کر ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ان 10 آیات تک پہنچنے سے پہلے میری کوشش یہ رہے گی کہ ہم تھوڑا سا جو ہے وہ بینگ اے لنگوسٹ، میں نے تھوڑا سا اس کو یہ بھی کوشش کی کہ لینگویج کے حساب سے بھی دیکھا جائے کہ یہ جو لینگویج کے حساب سے ایز اے لنگوسٹ یہ جو یہ صورت ہے پرٹیکولرلی، یا اس کی جو چند آیات ہے، ان میں ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں. اور اوور آل قرآن میں ہمیں کچھ لنگوسٹک بے شمار چیزیں ہوں گی بہر صورت، لیکن چند ایک جو میری نظر سے گزری اور مجھے لگا کہ وہ ہم نے اس کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، سمجھا ہے، تو اس کو میں آج انشاءاللہ ڈسکس کروں گی. تو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، میں تھوڑا سا ریویژن اس لیے کر رہی ہوں کل سے آج میں کہ ہمارے بات کا ایک ربط بن جائے. تو سورۃ کہف جو ہے وہ 18ویں سورت ہے قرآن کی، 110 آیات ہیں، اور یہ مکہ میں ریویل ہوئی. اور ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کے جو سورۃ کہف جو ہے یہ آلموسٹ نصف قرآن بنا دیتی ہے. اسپیشلی یہ لفظ جو ہے وَلِيَتَلَفَّظ، جو لفظ ہے یہاں پر آ کر جو قرآن کے الفاظ ہیں، مختلف ریفرنسز ہیں. کچھ جگہ کہا جاتا ہے 6666 الفاظ ہیں، لیکن کچھ اور کمپائلیشن کے حوالے سے تھوڑے سے اوپر نیچے بھی ہیں. بہر صورت تقریباً یہاں پر قرآن کی جو ورڈز کے حساب سے جو ہے وہ نصف ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اس صورت کا ایک سٹینڈ پوائنٹ ہے. پھر ہم نے کل میں نے بریفلی ابھی صرف ٹچ کر دیتی ہوں، کل اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ عربک لینگویج جو ہے وہ اس کے 3 فارمز ہمیں اس وقت نظر آتے ہیں. ایک کلاسیکل عربک ہے جو کہ جس میں قرآن لکھا گیا، اس لیے اس کی رسپیکٹ اور اس کا لیول جو ہے وہ سیریس ہے، اور اس کو ایک ڈفرینٹ نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور یہ جو کلاسیکل عربک جس طرح سے قرآن لکھا گیا، obviously یہ تو اللہ تعالیٰ لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کا آڈینس جو ہے وہ ہم مخلوق ہیں ساری، ہم انسان ہیں سارے جب ہمارے لیے لکھا گیا ہے. لیکن اور ہم جو بھی، میں جتنی آج باتیں کہوں گی لنگوسٹک کے حوالے سے بھی، تو میں میری عاجزی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ میں جو کچھ کہنا چاہ رہی ہوں وہ انسانی سطح پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، یہ تو کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو اس لحاظ تک، اس لیول تک، اور اس کی ڈیپتھ اینڈ بریتھ تک سمجھنا شاید ہماری انسانی عقل سے ہی بالا تر ہو کمپلیٹلی، جس کو میں سمجھتی ہوں. اپنی اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. تو چند چیزیں جو میری نظر سے گزری اور مجھے لگا کہ امپورٹنٹ ہیں، کہ قرآن کے اندر ایک ردم ہے، ایک میوزیکیلٹی ہے، جو ہم بہت سی صورتوں میں، جیسے خاص طور پہ سورہ رحمان میں جیسے ہم دیکھتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. تو میری سمجھ یہ آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسان کر دیا، تو جو چیز ردمک ہو وہ جلدی یاد ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا لرننگ سسٹم کچھ ایسا بنایا ہوا ہے. سو ایک چیز اس میں ہمیں یہ دکھتی ہے. پھر ریپیٹیشنز ہیں قرآن میں، الفاظ کی ریپیٹیشنز ہیں، آئیڈیاز کی ریپیٹیشن ہیں، کانسیپٹس کی ریپیٹیشن ہے، اور پوری کہانیوں کی بھی ریپیٹیشن ہے. اور کہانیوں کے بھی تھوڑی دیر میں آگے اور بات کروں گی. پھر قرآن جو ہے وہ سمریز اور میٹافورز استعمال کرتا ہے تاکہ ہمیں بات جو بھی کہنا چاہ رہی ہے بات وہاں کلیریفائی ہو جائے، ہمیں اور سمجھ آ جائے. امیجری یوز کرتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے پورا ایک سین کریٹ ہو جاتا ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ہی ہیں. ان سب چیزوں کو فگریٹو لینگویج بھی کہا جاتا ہے. تو یہ سب جو ہے وہ چند ایک چیزیں ہیں. obviously شاید اس سے بہت زیادہ چیزیں اور ہوں، بٹ فار دا مومنٹ ہم اتنی چیزوں کو ہی دیکھ رہے ہیں. دوسری فارم آف عربک جو ہے وہ MSA کہلاتی، ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک، اور اس کو فصحیٰ بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ ماڈیفائڈ ورژن کلاسیکل عربک کا ہے، اسی میں سے لیا گیا ہے. اور یہ وہ زبان ہے جو آج جتنے بھی عرب اسپیکنگ کنٹریز ہیں ان میں یہ ورژن بولا جاتا ہے. بٹ اس کی ورائٹیز ہیں obviously، جیسا میں نے کل بھی ڈسکس کیا تھا، مختلف ممالک میں تھوڑی تھوڑی ورائٹی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے یا تھوڑے تھوڑے ڈسٹینس سے
فرق آ رہا ہے. لینگوا فرانکا ہم نے کہا تھا کہ یہ ان علاقوں کی عام زبان ہے. پھر ایک کلوکیل ہے تیسرا, جو اس کا جو رخ ہے وہ کلوکیل سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک عام اسٹریٹ لینگویج جیسے کہتے ہیں, ہر زبان کا یہ فارم ضرور ہوتا ہے, جو جس کے لیے کوئی فارمل ٹریننگ اسکولنگ نہیں چاہیے ہوتی, ایسے سیکھ لی جاتی ہے. پھر ہم نے بات کی تھی عربک ریٹرک کے حوالے سے کہ ریٹرک ہے دی آرٹ آف اسپیچ اینڈ دی آرٹ آف رائٹنگ. اس کو میں اگلی سلائیڈس پہ آگے جا کے اور تھوڑا اور زیادہ ایکسپلین کروں گی. اس زمانے کا جو عرب اسپیشلی عرب کلچر تھا وہ موسٹلی اسپوکن تھا. اب یہ دیکھیے کہ قرآن کو معجزہ کہا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں, میں اپنی بساط سے اپنی کم مائیگی کا احساس کرتے ہوئے پھر بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر بھیجے تو اس زمانے میں جو چیز, جو کلچر پریویلنگ تھا یا جو اسٹرینتھ اس قوم کے پاس تھی, اسی کے حوالے سے ان کو معجزات دیے گئے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو جو تھا وہ بہت اسٹرانگ سمجھا جاتا تھا, جادوگروں کی بہت پذیرائی ہوتی تھی, تو ان کو وہی وصف دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہیلنگ اور میڈیسن جو ہے وہ بہت ایڈوانس تھی, تو ان کو مسیحائی کا درجہ ملا. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں عرب میں, واپس ہم آ جاتے ہیں, تو اس زمانے میں کیونکہ زبان کا جو استعمال ہے اور موسٹلی اسپوکن زبان کا استعمال جو ہے وہ اپنے عروج پر تھا. عرب میں بہت سے شاعر تھے, بہت اچھی اچھی وہ شاعری کرتے تھے. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ کیونکہ اس زمانے میں ریٹن لینگویج اتنی ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی, تو یہ کوشچن اٹھتا ہے کہ انفارمیشن کمیونیکیشن یہ پاس آن کیسے ہوتی ہوگی فرام پرسن ٹو پرسن یا فرام قبیلے, کیونکہ ٹرائبل کلچر تھا, فرام ٹرائب ٹو ٹرائب. تو اس میں یہ رہتا تھا, ایک تو یہ کہ فرام پرسن ٹو پرسن یہ تھا کہ ایک قبیلے کے اندر یا ایک جگہ بازاروں میں یا وہاں پہ کارنرز بنے ہوتے تھے جہاں پہ کچھ لوگ, چند ایک, وہ کہ سبھی بولنے میں شاید اچھے ہوتے ہوں گے, لیکن چند ایک لوگ جن کو پاس کو خاص فصاحت اور بلاغت ہوتی ہوگی, وہ وہاں کھڑے ہو کر اور وہ اعلاناً جو ہے وہ لوگوں کو متوجہ کراتے تھے, اور ان کو ایک تو خبریں بتاتے تھے, باتیں بتاتے تھے, کہانیاں سناتے تھے. اور آبویسلی یہ وہ لوگ تھے جن کا ریٹرک یعنی کہ جو آرٹ آف اسپیکنگ ہے ان کے پاس وہ عروج پہ تھا. اور ریٹن کلچر جو ہے وہ سو ٹو اسپیک جو ہے عرب میں ایز کمپیئر ٹو ادر کلچرز ان دا ورلڈ سلائٹلی دیر سے شروع ہوا. ایسا بھی ہم کل یہ ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ یہ عام خیال ہے گو کہ رائٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جب وہی آنا شروع ہو گئی تو اس کی ریٹن فارم بھی, لیکن وہ کمپائلڈ نہیں تھا. اسی لیے آگے جب ہم جب سورہ کہف میں کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں الکتابی, یعنی کہ پہلی بار کتاب کی صورت میں اس کو کمپائل کیا گیا, تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا ہوا. پھر ہم بات کر رہے ہیں, سائرہ بہن کوئی کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ سے. جی 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 پلیز. نو سر, غلطی سے شاید ہو گیا, آپ کنٹینیو کریں. سوری. اچھا, وہ ریز ہینڈ اپ ڈاؤن کر دیجیے. فلسفی جو لفظ ہے یہ گریک لینگویج سے آ رہا ہے, دو الفاظ کا یہ اکٹھا کر کے فلو اور صوفی. فلو ہوتا ہے لو آف, صوفی ہوتا ہے وزڈم. تو فلسفی جو ہے یہ لو آف وزڈم, یعنی کہ بات اور حکایت اور گفتگو کا جو ایک سوچ کا انداز ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کرنا. تو اب یہاں پہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسا بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ عام طور سے جب ہم اس کو سرچ کرتے ہیں اس ٹاپک کو, تو اس کو اسلامک فلسفی نہ کہتے ہوئے عربین فلسفی کہتے ہیں, کیونکہ کلچر تو عرب کا پہلے سے وہاں پہ موجود تھا, یعنی کہ اسلام آنے سے پہلے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی آنے سے پہلے. اور یہ کلچر ابھی ہم نے جیسے ڈسکس کیا کہ یہ ایک اسپوکن کلچر تھا, ان کی ایک سوچ تھی,
پھر الگ سے انشاءاللہ کسی دن وقت ہوا تو یا ایسا موقع ہوا تو میرے پاس کچھ ایسی آرٹیکلس بڑے انٹرسٹنگ پڑھے ہوئے ہیں جن کو میں پڑھ رہی تھی، اور اس میں بڑا کلیئرلی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ جو عرب کلچر تھا، جو عرب لوگ تھے، جو کافر بھی تھے، تو ان کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت فکس تھیں اور اس کو وہ چینج نہیں کرنے تھے. یعنی ہاسپٹیبل بہت تھے، اپنی بات کے بہت پکے تھے، کچھ اس طرح کی چیزیں. تو وہ یعنی وہ آبویسلی ان کا تھاٹ پروسیس تھا، تو ان کی ایک فلاسفی تھی، تو اس لیے اس کو جو ہے عربک فلاسفی زیادہ تر کہا گیا. پھر جب اسلام جو ہے وہ آگے اور اسپریڈ ہونا شروع ہو گیا تو پوری ایک اسلامک امپائر بن گیا آہستہ آہستہ. ہم خلفائے راشدین کے زمانے میں جیسے جیسے فتوحات ہوتی گئیں، اور یہ جو کلچر ہے، یہ جو تھاٹ پروسیس ہے، اس میں ریلیجن کا بھی اینگل شامل ہوتا گیا، اور یہ ایک بڑی اسلامک سویلائزیشن سے جو ہے وہ اپنے تھاٹس جو ہے لینے شروع ہو گئے. تو بیک میں اگر دیکھیں تو یہ یا ایک اور نیرو سینس میں اس کو دیکھیں تو فلسفہ یعنی فلسفی جو ہے اس کا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ایک اور سورس سے بھی آیا جو گریک فلسفیز تھیں، یعنی کہ پلیٹو کی، ایرسٹوٹل کی. ایرسٹوٹل جو ہے آئی تھنک اس کی وفات 3022 میں BC میں ہوئی، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ. اور اس سے پہلے اسی طرح سے پلیٹو تھا، اور اس سے پہلے سوکریٹس، سقراط. تو یہ لوگ یہ جو تینوں ہیں، سقراط، پلیٹو اور پھر ایرسٹوٹل، بکرات جس کو کہتے ہیں، تو یہ انہوں نے اپنا پورا ایک تھاٹ پروسیس دیا. ان کی کنٹریبیوشن فلسفی میں بہت زیادہ ہے. جو ٹریٹیز انہوں نے لکھے وہ آج تک بھی استعمال کیے جاتے ہیں ایک فلسافیکل تھاٹ کو لینے کے لیے. اور اسلامک تھاٹ جو ہے which refers to philosophy during the Islamic golden age جس کو کہا جاتا ہے، جبکہ پوری عروج پہ تھی اسلامک امپائر. تو یہ تقریباً 8 سے کچھ پہلے سے لے کے 12th سینچری تک جو ہے یہ اس میں ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں، ایڈیشنز ہوتی رہی ہیں، اور اس میں بہت ساری ٹرانسلیشنز بھی ہوئیں. اور اس میں دو طرح کے ڈیولپمنٹ، دو طرح کی فلسفیز ڈیولپ ہوئیں، کلام اور فلسفہ. لیکن بہرحال میں ان چیزوں کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جا رہی ہوں. لیکن انہوں نے یہ دونوں جو تھاٹ پروسیس ہیں، انہوں نے ایرسٹوٹل سے اور پلیٹو سے جو ان کے کیونکہ ان کی رائٹنگ کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا. اور جب ٹرانسلیشنز کی تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بغداد میں، پھر آپ کو پتہ ہے عروج پہ زمانہ تھا مسلمانوں کا، اور بڑی بڑی لائبریریز تھیں، بے شمار کتابیں تھیں. تو یہ اس زمانے میں چند لوگ، ابھی میں نے بہت چند لوگوں کا یہاں ذکر کیا ہے جو ہمارے اس فیلڈ میں جنہوں نے بہت اپنا نام کیا، اور جن کی آج تک بھی ہم ویریس انداز میں ان کی فلسفیز کو دیکھتے ہیں. الکندی ہیں، الفارابی ہیں، ابن رشد ہے، ابن سینا ہے، ابن عربی ہیں. اور لیٹسٹ اگر ہم دیکھیں تو ایون ڈاکٹر اسرار کو جب آپ سنیں تو ان کے ہاں آپ کو ریفرنسز ملتے ہیں ان چیزوں کے. تو ڈاکٹر اسرار بھی ہمارے ایک ریسنٹ پاسٹ میں ایک ایسے مفکر تھے، ریلیجس اسکالر تھے ڈیفینیٹلی، لیکن مفکر بھی تھے، اور انہوں نے ان ٹیکسٹ کو پڑھا بھی تھا اور ان کے ساتھ مماثلت بھی رکھتے تھے. یہ ایک کوئک ویو ہے میڈیول ایج میں، سمجھیے کہ مڈل ایجز میں. یہ عربین ریپرزنٹیشن ہے، ایرسٹوٹل ٹیچنگ ہز اسٹوڈنٹ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں سوچ رہے ہیں. ایکچولی یہ چیز جو ہے وہ سوکریٹس سے شروع ہوئی، سقراط. اور شاید آپ کو علم ہو، آئی ایم شور آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا ایسا کہ سوکریٹس جو ہے سقراط، اس کو سزائے موت دے دی گئی تھی. اور اس کا جو کرائم، اور بھی چیزیں تھیں، لیکن ایک میجر کرائم جو اس کا ایک تھا، ایٹ لیسٹ کتاب کو میں یعنی کہ ریفر کر کے کہہ رہی ہوں، which was corrupting the youth. اس کا پڑھانے کا طریقہ ہی یہ تھا کہ وہ پیوپلز کو بٹھا لیتا تھا اور ان کو سوال کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم مجھے جواب دو، اور جب وہ جواب دیتے تھے تو اس کے اندر سے پھر سوال
بناتا تھا, اور اس کا یہ انداز جو ہے سوال و جواب کا, یعنی ڈائیلاگ کا طریقہ جو ہے اس نے انٹروڈیوس کیا ایجوکیشن میں. تو کرپٹنگ دا یوتھ اس کو شاید اسی لیے کہا گیا کہ اس زمانے کی جو سوسائٹی تھی, ہم اتنے 100 BC کی بات کر رہے ہیں, اس زمانے میں کہ وہ ایک کنگز تھے اور پھر سولجرز تھے اور پھر ایک عام پبلک تھی, یہ اسٹرکچر تھا سوسائٹی کا. تو اس میں سوچ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. یہ کیوں ہے, ایسا پوچھیں کہ یہ ایسا کیوں ہے, یا ایسا کیوں کیا جا رہا ہے, اس کو یہ پوزیشن کیوں دی جا رہی ہے, یا واٹ ایور اس قسم کی. تو سوکریٹیز جو ہے اس کو پھر فائنلی جو ان کا کاؤنسل تھی, انہوں نے یہ کہا کہ علاوہ اور چیزوں کے کہ اس کو ایک پیالہ ہیملاک کا یعنی زہر کا دے دیا جائے, اور یہ یہی ہوا اس کے ساتھ. لیکن وہ جو اس کا جو اس کو پیریپیٹیٹک میتھڈ کہتے ہیں, یعنی کہ اپنے جو اس کی اسکول جیسے ٹائپ جگہ تھی اس میں وہ چلتے رہتے تھے آگے پیچھے, وہ آگے چل رہے, پیوپل کہلاتے تھے, ان کے آگے پیچھے چل رہے ہیں, وہ سوال کر رہے ہیں اور وہ جواب دے رہے ہیں. تو سوال جو ہے وہ سوچ کو جنم دیتے ہیں, سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. ایرسٹوٹل کا ذکر میں اس لیے بھی کر رہی ہوں, واپس اپنے قرآن اسٹڈی کی طرف آتے ہیں. تو ایرسٹوٹل جو ہے وہ اس کا ایک اس کو ایرسٹوٹل ٹرائنگل کہا جاتا ہے, ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ ایک آرٹ آف اسپیچ جو ہے, اور آرٹ آف رائٹنگ میں بھی دونوں میں چیزیں آ جاتی ہے, کہ بہترین رائٹنگ اور بہترین اسپیچ وہ ہے جس میں آڈینس جو ہے وہ امپریس ہو جائے. امپریس کرنے کے اس نے 3 طریقے بتائے, لوگوس, ایتھوس اینڈ پیتھوس. تو اور اس کو ایک ریٹرک ٹرائنگل کہا جاتا ہے, جو میں بھی آپ کے سامنے یہاں پر لے آتی ہوں. ویری بریفلی, بہت ڈیٹیلز ہیں لیکن میں صرف بریفلی آپ کو بتاؤں کہ ایتھوس جو ہے اس میں سمجھیے کہ ایسا ہو کہ جو لکھنے والا ہے, جو آتھر ہے, وہ کیسے امپریس کرے, وہ ایسے امپریس کرے اپنی سوچ سے, اپنے اسٹیٹس سے, اپنی اویئرنیس اور ایجوکیشن سے, پروفیشنلزم سے, اور اپنی کریڈیبلٹی لوگوں کے اوپر بنائے. اور جب ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو لوگ اس سوچ کو اور اس بات کو سیریسلی لیتے ہیں. یہ ایتھکس کے اندر, جیسے ایتھکس اسی سے ڈیرائیو ہوا ہے. دوسرا جو اینگل ان کا آتا ہے پیتھوس, یعنی کہ پہلا تھا اپیل ٹو ایتھکس, اور یہ ہے اپیل ٹو ایموشن. یعنی کہ جو بھی رائٹنگ یا اسپیچ ہو اس میں یہ پاور ہو کہ وہ ہمارے ایموشنز کو ٹچ کرے. یعنی کبھی وہ ہمیں اداس کر دے, کبھی ناراض کر دے, کبھی خوش کر دے, کبھی اور بہت سے ڈفرینٹ ایموشنز جو ہیں وہ اگر جگا سکے اپنے آڈینس کے اندر, تو وہ ایک ریٹریکل اسپیچ ہے, ایک پاورفل اسپیچ ہے. تیسرا جو ہے لوگوس, یعنی اس کے اندر اپیل ٹو ریزن اس کو کہہ سکتے ہیں, یا لاجک کہہ سکتے ہیں. تو اس میں یہ رہتا ہے کہ ایسا رائٹنگ یا ایسی اسپیچ جس کے اندر کنونسنگ پاور جو ہے وہ آرگیومنٹ کی ہو اور لاجک کی ہو. تو بریفلی بس ان 3 چیزوں کو بتا کے میں اگین اپنی ہیوملٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم عاجز لوگ ہیں, انسان ہیں, ہم کسی بھی صورت اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے کلام کو اینالائز کر سکیں, کیونکہ ہمارے پاس جو انالیسس کی ٹولز ہیں, یہ جو کہنے یا سمجھنے کی باتیں ہیں, وہ ہماری ہی بنائی ہوئی, انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں. لیکن باہر صورت جب میں ایرسٹوٹل کے اس ریٹریکل ٹرائنگل کو دیکھتی ہوں, اور یہ میں اکثر اس کو یوز کرتی ہوں اپنے کمیونیکیشن ورکشاپس میں اور بھی بہت سارے ایسے جگہوں پر, تو مجھے لگا کہ یہ قرآن کی بہت خوبصورت ڈسکرپشن ہے اس کے اندر. کہ قرآن بھی اسی طرح ہے, آتھر اللہ تعالیٰ ہے, اس کی کریڈیبلٹی ہے, وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ, یعنی میرے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور پھر جب وہ بہت سے ٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں, اور اسپیشلی سورۃ کاف میں ہمیں ابھی تھوڑی دیر آگے جا کے جب سلائیڈ میں پہلی 10 آیات کو دیکھیں گے, تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ہمیں ڈفرینٹ ایموشنز ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اپنے خوبصورت الفاظ سے. اور یقیناً اس کے اندر بہت سارا ریزن ہے, بہت سی لاجک ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ بات یاد رہ جاتی ہیں. پھر قرآن میں ایک اور ٹیکنیک یوز کی گئی کہ ڈائیلاگ یوز, جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ جو 3 فلاسفرز تھے, مفکر تھے, جن کا میں نے ذکر کیا, سوکریٹیز, پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل. تو
تو ان کا بھی یہ انداز تھا، اور اسی سے یہ ایجوکیشن میں یہ پیریپیٹیٹک میتھڈ جو ہے یہ ایجوکیشن میں آیا ہی ان کی لائن سے ہے، ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن کے حوالے سے. تو اس میں قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بھی کچھ بات کہہ سکتے تھے، بس حکم دے دیتے کہ یوں کرو اور یوں نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز اختیار کیا کہ وہ کانورسیشن سناتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو چند ایک ایپیسوڈ یعنی چند ایک خلاصے جو میں نے یہاں لکھے ہیں، سم کیجیے. اللہ تعالیٰ ٹاکنگ ٹو دی اینجلز، ابراہیم علیہ السلام اینڈ ہز فادر، موسیٰ علیہ السلام اینڈ خضر، یہ تو اب سورہ کہف میں آئے گا. اور جو ٹو مین آف دی گارڈن ہے یہ بھی سورہ کہف میں آئے گا. اور موسیٰ علیہ السلام اینڈ فرعون کی جو گفتگو ہے اور ساری. اور سورہ مومن میں آئی تھنک ایک دن میں ڈاکٹر اسرار کا سن رہی تھی سورہ مومن کے بارے میں، تو اس میں کہا گیا کہ اس کا جو نیریٹو ہے کہ اس مومن نے جو خطاب کیا تھا وہ پورے قرآن میں سب سے بہت کمپریہنسو خطاب ہے کسی مومن کی طرف سے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ٹیکنیک یوز کی، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم بات چیت کرتے ہیں، اور ہمیں جو فیکلٹی دی گئی، جو سورہ رحمان میں کہا کہ ہمیں اس نے علم دیا اور اس نے ہمیں بولنا سکھایا. علمہ البیان، اس نے ہمیں بیان یعنی کمیونیکیشن کا اس نے ہمیں ایک باقی مخلوقات کے اوپر جو ہے وہ ایج دی اس وجہ سے. تو ڈائیلاگ میں یہ ہے کہ اللہ عز و جل جو ہے could have told us whatever is happening otherwise, but he chose to convey things through dialogue, جو بہت اسٹرانگ ہے. ڈائیلاگ سے ہی آگے بڑھ کے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بہت سی ہمیں سٹوریز ملتی ہیں، اور سٹوری ٹیلنگ جو ہے یہ بھی ہم نے وہی بات ہے کہ ہم اگین اینڈ اگین ایجوکیشن کی جب بات کرتے ہیں تو ہم ویسٹرن فلاسفی کی طرف یا اس طرف چلے جاتے ہیں. اگر ہم اپنے قرآن کو دیکھیں تو قرآن ہمیں یہی سبق دیتا ہے، ٹیچر ہوتے ہوئے، ماں ہوتے ہوئے، یا کوئی بھی ایسا شخص ہوتے جو کاؤنسل کر رہا ہے، کہ سٹوری ٹیلنگ جو ہے، کہانی سنانا، اور کہانی سننے والا کتنے شوق سے سنتا ہے، وہ اس میں سے چیزیں ایبزارب کر لیتا ہے اور چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. تو قرآن میں جو ہے اکارڈنگ ٹو دس ریسرچ 3 طرح کی سٹوریز کہی گئی ہیں. سٹوریز آف دا پروفٹس which is either invitation, miracles, opposition, positions, and the creator and the rejection of faith. تو اس میں سٹوری آف محمد، نوح، ابراہیم، موزز، عیسی، زکریا، داؤد ایکسیٹرا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سٹوری ایک کمپلیٹ ایک جگہ پہ موجود نہیں ہے. جیسے موسیٰ ہیں، ان کا ذکر بیشتر مختلف جگہ پہ آیا. حضرت ابراہیم کا ذکر مختلف جگہ پہ آیا. حضرت آدم کی جو کہانی ہے اس کا مختلف جگہ پہ ذکر آیا. تو ہمیں یہ اس جگہ جہاں جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس سے جتنا ریلیونٹ کو سٹوری کا حصہ ہے وہ وہاں پہ اس جگہ ہمیں مل جاتا ہے. اور باقی علاوہ سورہ یوسف کے، جس کو کہ قرآن نے خود القصص بیسٹ یعنی بہترین القصص کہا، کہ وہ پوری کی پورے سورہ یوسف کے اندر پوری کی پوری یوسف علیہ السلام کی کہانی ایک جگہ دے دی گئی. اور اسی طرح قرآنک سٹوریز اباؤٹ پروفٹس ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسٹوری آف موسیٰ اینڈ اسرائیلیٹس اینڈ فیرو کے ساتھ، جو فرعون کے ساتھ ان کی جو گفتگو تھی. پھر حضرت ابراہیم اینڈ اسٹوریز آف حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، یہ سب ہمیں سٹوریز اس کے اندر سٹوری کی طرح ملتی ہیں. دوسری طرح کی سٹوریز جو ہیں وہ ہیں پاسٹ ایونٹس کے بارے میں. جیسے جالوت تھے، یا ان کی سٹوری ہے حضرت آدم اور ان کے بچوں کے درمیان پھر کیا ہوا. پھر سورہ کہف میں کمپینینز آف دا کیو، اور باقی کی کہانیاں بھی جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. تیسری طرح کی کہانیاں جو ہیں وہ ہیں stories about events that actually have happened رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو اس میں وارز ہیں، احد کی، بدر کی، حنین کی، یا تبوک کی، اور بہت سی. تو ان سب کے ریفرنسز جو ہیں ہمیں قرآن میں ملتے ہیں. مائگریشن ٹو مدینہ اینڈ ادر تھنگس. اب ہم سورہ کے اوپر یعنی وہاں آ جاتے ہیں کہ سورہ اٹسیلف جو ہے اس کی 10 آیات وہ کیا ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. تو جیسا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر اسرار کا بیان ہے کہ سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جو ہے یہ ایک جوڑا ہے. ان میں بہت سی مماثلت ہے آپس میں.
اور سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ایسا بتایا گیا ہے کہ جو اس زمانے کے یہ تھے اپنا کیا کہتے ہیں جوز جو زمانے کے جوز جو تھے پڑھے لکھے، وہ عالم تھے، اپنے طرح سے ان کے پاس نالج تھا، کتاب کا بھی نالج تھا اور ادروائز بھی نالج انہوں نے پریزرو کیا ہوا تھا. تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ شخص ہے جو ایک کلیم کرتا ہے کہ میں ہی پروفٹ ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ان سے یہ 3 سوال پوچھیں، اگر ان 3 سوالوں کے جواب یہ دے دیں گے تو آپ سمجھیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت بریفلی بتا رہی ہوں، اس کی اور بہت ساری ڈیٹیل ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ روح کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں اسپیشلی جو 7 سلیپرز کے حوالے سے ہے کہ یہ 300 سال بعد اٹھے اور ان کی جسم بھی بالکل ٹھیک تھے اور وہ اسی طرح سے، لیکن 309 سال بعد وہ، اور ان کو پوچھا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو شاید ایک ہی دن سوئے ہیں یا اس سے بھی تھوڑی دیر. تو وہاں پہ اس وقت فلسافیکلی ایک کویسچن ڈسکس ہوتا تھا کہ سول کیا ہے. باڈی اگر یہ ہے جس کو ہم دفنا دیتے ہیں اور یہ ختم ہو جاتی ہے یا نہیں ختم ہو جاتی ہے، اور 7 سلیپرز کی باڈی کے ساتھ پھر کیوں ایسا ہوا اور کیا ہوا. تو یہ کچھ جو ہیں یہ تھوڑے سے پریسنگ کویسچنز تھے جو اس زمانے کے علماء، سو ٹو اسپیک، اس زمانے کے جو علماء تھے ان کے پاس یہ کویسچنز رہتے تھے. تو اور ویسے بھی 7 سلیپرز کا ذکر جو ہے وہ جوئش ٹریڈیشنز میں اور ہسٹوریکل ٹیکسٹ میں اکثر آتا تھا. تیسرا سوال انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین کون تھے، تو اس کے جواب میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ کہف نازل ہوئی اور انہوں نے پریکٹیکلی شاید پوری سورت ہی اپنے جواب میں ان کو سنائی. اس سورت کا سٹرکچر یہ ہے کہ اس میں 4 کہانیاں ہیں، اور ہر کہانی سے پہلے اور کے بعد میں ایک خطبہ ہے. یعنی وہ جیسے پہلا خطبہ جو ہے وہ پہلی 9 آیات پہ محیط ہے جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد پھر کہانی، پھر خطبہ، پھر کہانی، پھر خطبہ، یوں کر کے، اور آخر میں پھر خطبہ آ جاتے. جو خطبات ہیں وہ اکارڈنگ ٹو نعمان علی خان اور ڈاکٹر اسرار کے حوالے سے بھی، اور بہت سارے جو میں نے ریفرنسز سنے، کہ یہ جو ہے قصوں کو انٹروڈیوس بھی کرتے ہیں، ان کے میجر کانسیپٹس کو، اور ان کو سم اپ بھی کرتے ہیں. ابھی ہم سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا ذکر کر رہے تھے، تو انشاءاللہ پھر کسی دن ایسا موقع ہوا تو مجھے یہ بہت انٹرسٹنگ اسٹڈی لگی، اور کن صاحب اس طرح میں بھی ہم کسی دن ایسا کر سکتے ہیں کہ ان دونوں کی جو آپس میں مماثلت ہے اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر اسرار کے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل لیکچرز موجود ہیں. تو میں نے فی الحال صرف دونوں کی پہلی آیات کو لے کے اکٹھا کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل بھی یوں شروع ہوتی ہے کہ سبحان الذی، وہ ایک اپنی حمد کے ساتھ، اور ادھر بھی الحمدللہ الذی، دونوں میں کنیکشن ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ اسراء یعنی اوپر لے گئے، یعنی یہاں پہ ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت معراج کے لیے تو اوپر لے گئے، اور آسمانوں کی طرف، اور 7ویں آسمان سے اوپر، اور پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، جہاں پہ حضرت جبرائیل بھی نہیں جا سکے وہاں تک. اور یہاں پہ ذکر ہے سورہ کہف میں کہ الذی انزلہ، یعنی وہیں سے وہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے جہاں پہ لوح